الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی قوم الکافرین الظالمین المنافقین المشرکین المکسرین الغاصبین الولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام علی ابا الحسین و ابناء الحسین و جد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی الحسین۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید و فرقان الحمید وانذر عشیرتک الاقربین۔ درود پڑھیے جتنا بلند پڑھ سکتے ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بلا کے بلا ارباب ذوالوقار موالیاں نے حضر کرار، اس سے پہلے کہ میں آیت مبارکہ پہ گفتگو کروں، میرا دل ہے کہ عاشور کے فضائل کا ایک جملہ تیری سماعتوں کی نظر کروں تاکہ شروع سے ہی زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے کہ میں معرفت محمد و آل محمد کے 5، 12، 14 بیج آسانی سے بو سکوں۔ سرکار محمد مصطفیٰ توجہ غار ہرا سے نیچے اترے، پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، لیکن 40 سال تک میں اسی لیے چپ رہا کیونکہ وہ بھی چپ تھا۔ اب وہ بھی بولا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، آؤ تمہیں جنت دی۔ کیا بولا؟ آؤ تمہیں بولو نا، آؤ تمہیں جو آ گیا اسے جنت مل گئی۔ کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے۔ شاباش۔ سرکار محمد مصطفیٰ کے بعد مولا علی المرتضیٰ اٹھے، جنہوں نے تلوار سے دین کی نصرت بھی کی، توحید کے خطبات بھی دیے، لوگوں کو دعوت حق بھی دی، اور لفظ یہی کہا، آؤ تمہیں جنت دی، آؤ تمہیں جنت دی۔ جناب علی المرتضیٰ کے بعد دختر نبی ہمسر علی حسنین کی اماں سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، درود پڑھیے بابا جی۔ جناب سیدہ نے کائنات کی تمام عورتوں کو دعوت حق دی اور جملہ یہی کہا، آؤ تمہیں بولو نا، آؤ تمہیں، پیچھے سے آواز کیا، آؤ تمہیں شاباش۔ جناب سیدہ کے بعد سرکار حسن مجتبیٰ اٹھے، نانے کی امت سے کہا، آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ تمہیں جنت دی۔ جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں اور اسی جملے نے مجھے بتانا ہے میں نے پڑھنا کتنا ہے۔ آؤ تمہیں جنت دی۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی۔ علی المرتضیٰ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی۔ جناب سیدہ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی۔ حسن مجتبیٰ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی۔ اور اس پوری قرہ ارض پر واحد کریم ابن کریم حسین ہے جس نے عاشور کی رات چراغ بجھا کر کہا، اور جاؤ تمہیں جنت دی۔ اللہ اکبر۔ کون سا ہاتھ ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ جنت کا ماحول بن گیا۔ ارباب ذوالوقار موالیاں نے حضر کرار، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دین اسلام کی سب سے پہلی مجلس منعقد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، میرا حبیب انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے۔ توجہ کرنا، یہ دین اسلام کی سب سے پہلی مجلس تھی جس مجلس کے بانی تھے رسول خدا، انتظامیہ تھے علی جعفر اور عقیل، اور سرپرست اعلیٰ کا نام تھا سرکار ابو طالب۔ اب
इस मजलिस का मजमा भी सुन लो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद मौजूद थी। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू लहब भी था जो रसूल खुदा का खुला दुश्मन था। दूसरी तरफ कनात के पीछे मस्तूरात भी बैठी थी, जिनमें रसूलुल्लाह की फूफी सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, फातिमा बिनत असद, उम्मे हानी बिनत अबू तालिब और बज़ाहिर 6 माह की बतूल फातिमा बिनत मोहम्मद भी मौजूद थी। अब मैं अपनी मजलिस का सबसे पहला कीमती जुमला तेरे गोश गुदार करने लगा और अब मैंने देखना है कि मुझे चंबड़ से उसकी कीमत क्या मिलती है। तवज्जो करना। 6 माह की बतूल फातिमा बिनते मोहम्मद भी मौजूद है। अब मैं मुखातिब हूँ उस मौलवी से जो 1400 सालों से लिख रहा है कि मोहम्मद की 4 बेटियां थी, मोहम्मद की 4 बेटियां थी, मोहम्मद की 4 बेटियां। हम कहते हैं ठीक है, अगर मुस्तफा की 4 बेटियां थी तो मुबाहिले में एक क्यों आई? शाबाश शाबाश। तुम आगे से कहते हो कि कैसे आती वो तो उस वक्त वफात पा चुकी थी। मैं कहता हूँ मौलवी ये मुबाहिला नहीं है बल्कि दावत जुल अशीरा है। दीन इस्लाम की सबसे पहली दावत है, दीन की सबसे पहली तबलीग है। मगर किसी ज़ईफ से ज़ईफ किताब की किसी ज़ईफ रवायत में भी इन 3 बेटियों की मौजूदगी साबित नहीं। एक मिनट मैं कहता हूँ मौलवी अगर रसूल की 4 बेटियां थी तो मोहम्मद अपनी 6 माह की बतूल को तो दावत जुल अशीरा में ले आया, अपनी बड़ी बेटियों को क्यों नहीं लाया? शाबाश जीवे चंबर। अल्लाहू अकबर। सलामत रहो। अपनी बड़ी बेटियों को क्यों नहीं लाया? भाई दीन की सबसे पहली तबलीग है। आयत पे तो गौर करो, बड़ी खतरनाक आयत है। मेरा हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराते। हुक्म किसका है? परवरदिगार का। तेरा रसूल कौन है? हुक्म खुदा का सबसे बड़ा मुद्दी आज़म। हुक्म क्या हुआ? अपने अकरबीन को डराते। अब रसूल ने वाजिब हो गया कि तमाम अकराबीन को इकट्ठा करे। अगर नहीं करता तो अल्लाह की हुक्म धूली हो जाती है। अब बात जरा मुश्किल करने लगो और अब मैंने देखना है कि मुश्किल बात पे इस मजमे में कौन कौन बंदा बोलता है। अपने तमाम अकराबीन को डरा दे। रसूल का अपने जाती घर में से सिर्फ और सिर्फ 6 माह की बतूल को लेकर आना ये साबित करता है कि रसूल का बतूल के अलावा कोई अकराबीन नहीं था। जिंदाबाद। जड़े अच्छी गाते बोले हो सलाम क्या करना। शाबाश। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवज्जो है। सलामत रहो। अच्छा अब मजलिस का आगाज हुआ। एक लफ्ज समझना। ये जो दीन इस्लाम की सबसे पहली मजलिस है ना, इस मजलिस का एक पहलू आज की मजालिस से जरा मुख्तलिफ था। वो ये था कि आज की मजालिस में पहले मजलिस होती है, बाद में लंगर का एहतमाम होता है, बाद में रश बढ़ जाता है ना। मजलिस के वक्त थोड़ा होता है, बाद में रश बढ़ जाता है। मौला हुसैन का लंगर है, बाद में लंगर का एहतमाम होता है। लेकिन दीन इस्लाम की सबसे पहली मजलिस में पहले लंगर था, बाद में मजलिस होना थी। और इसी का फायदा उठाया रसूल खुदा के सबसे बड़े दुश्मन अबू लहब ने। दावत शुरू हुई, सबने खाना खाया, रज के खाना खाया। जब खा चुके तो मेरा रसूल अपनी जगह पे खड़ा हुआ ताकि इनसे कोई बात करे। अबू लहब ने कहा खाना खा लिया? खा लिया। चलो उठो अब चलते हैं। मेरा हयाओं वाला रसूल, मेरा शर्मों वाला रसूल चुप करके चलते हुए लोगों से कहा जा रहे हो कल फिर आना। कल फिर आना। चले गए, अगले दिन फिर आए,
کھانا کھایا، جب کھا چکے تو پھر میرا رسول کھڑا ہوا کہ ان سے کچھ بات کرے، سب اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کھانا کھا لیا، رسول کی بات نہیں سنا۔ اب توجہ کرنا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا مسلسل 3 دن تک ہوتا رہا، آتے رہے کھانا کھاتے رہے اٹھ کے جاتے رہے، آتے رہے کھانا کھاتے رہے اٹھ کے جاتے رہے، آتے رہے کھانا کھاتے رہے اٹھ کے جاتے رہے، مگر چوتھے دن منظر ہی بدل گیا۔ جیسے ہی کھانا کھایا ابو لہب اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا کہ لوگوں سے کہے کہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں اس کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے کہ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے کہا خاموش ہو جائے احمد، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ، چل بیٹھ۔ مل کر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ اکبر۔ اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ، چل بیٹھ، چل بیٹھ، چل بیٹھ۔ محمد والے محمد کا دشمن بزدل ہوتا ہے، جو سمجھے وہ سلام کر پہنچا۔ اور کہنے والا کون ہے؟ عباس کا دادا، جو شجاعت میں علی کا بھی باپ ہو سے ابو طالب کہتے ہیں۔ یوں ابو لہب سہم کے وہیں بیٹھ گیا۔ پھر جناب ابو طالب آواز بلند کہا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک اٹھ کر نہیں جائے گا جب تک میرا بھتیجا محمد بات مکمل نہ کر لے۔ اب توجہ کرنا، میں مخاطب ہوں اس مولوی سے جو علی کے بغض میں ٹیں 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 کرتا رہتا ہے کہ ابو طالب مشرک تھا، ابو طالب مشرک تھا، ابو طالب مشرک تھا۔ میں کہتا ہوں اگر ابو طالب مشرک تھا تو کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ شاباش۔ اللہ اکبر۔ چلو چلتے چلتے تمہیں عرب کا ایک مزاج بتاؤں۔ ہر علاقے کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کے ساتھ وہ لوگ مشہور ہوتے ہیں، جیسے سندھ ساتھ کا کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کا مزاج ہے۔ عرب کا ایک مزاج تھا، وہ یہ کہ عرب کے لوگ بڑے متعصب ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، عرب کے لوگوں کا جو کینہ ہے نا وہ اونٹ کی طرح ہے، اونٹ کی طرح کینہ بڑا رکھتے ہیں۔ تیسری بات، منہ پہ تانا دیا، فوری نقد ادھار نہیں۔ اب توجہ کرنا، حضرت عمر نے پہلی بار تلوار نکالی، یہ جو محمد نیا دین لے کر آ گیا ہے، نعوذ باللہ، میں اب اسے قتل کروں گا۔ توجہ کرنا، میں اسے قتل کروں گا۔ یوں تلوار نکالی، بڑے جلال میں حضرت جا رہے تھے کہ رستے میں ایک دکاندار بیٹھا تھا۔ اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ نیا دین لے کر آ گیا ہے، میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ، اس نے کہا عمر محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر میں جا کر دیکھ، تیری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ پھر آگے واقعہ حضرت عمر نے پھر مارا جا کے اپنی بہن کو، پھر قرآن سنا، وہ سب آپ نے سنا ہوگا، تیری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ دکاندار نے یہ نہیں دیکھا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسے ڈر ہی نہیں لگا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، فوری منہ پہ تانا دیا۔ توجہ، جملہ کائنات کی قیمت کا تیرے گوشت گناہ کرنے لگا ہوں، یہاں سے مجھے قیمت نہ ملی۔ عقیل عباس مبتلا لاہور کا افسوس لے کے جائے گا۔ علی نے مار مار کر لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اگر باپ مشرک ہوتا، کافر ہوتا تو کوئی میدان جنگ میں علی سے بھی تو کہتا ہمیں تو مار رہے ہو، تیرا باپ خود کافر ہے۔ مل کر
پھر سرکار ابو طالب مخاطب ہوئے رسول اللہ سے اور فرمایا اے میرے سید و سردار اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے اور پہنچا دیجیے اپنے رب کی رسالت، کیونکہ میرے بھتیجے تو سچا ہے اور میں تیرا سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب توجہ کرنا، ایک بڑا باریک جملہ تیرے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پہلے دن کیا ہوا؟ ابو لہب اپنے مقصد میں کامیاب رہا، بظاہر تیرا رسول ناکامیاب رہا۔ دوسرے دن پھر ابو لہب کامیاب رہا، تیرا رسول ناکامیاب رہا۔ تیسرے دن پھر ابو لہب کامیاب رہا، تیرا رسول ناکامیاب رہا۔ اور چوتھے اور آخری دن ابو لہب قیامت تک کے لیے ناکامیاب۔ شاباش، تیرا رسول قیامت تک کے لیے کامیاب۔ اب ذرا اگلا جملہ ذرا سخت ہونے والا ہے، توجہ، کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ پہلے دن ابو لہب کامیاب، کس کے مقابلے پہ؟ محمد رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ ارے بھائی، ابو لہب کی حیثیت کیا ہے؟ ابو لہب کی اوقات کیا ہے؟ اصل میں تو بول رہا ہے شیطان، ابو لہب تو ایک ذریعہ ہے۔ توجہ کرنا۔ تو پہلے دن کیا ہوا؟ شیطان کامیاب، آگے نہیں کہوں گا۔ دوسرے دن پھر شیطان کامیاب، تیسرے دن پھر شیطان کامیاب، اور چوتھے اور آخری دن شیطان قیامت تک کے لیے ناکامیاب، تیرا رسول قیامت تک کے لیے کامیاب۔ یہ بتا کہ شیطان کے حملے کو ناکام کس نے بنایا؟ اللہ اکبر۔ اور جملہ بھی آگے ہے، شیطان کے حملے کو ناکام کس نے بنایا؟ ابو طالب نے۔ اب اگر شیطان ابو طالب سے ناراض ہو کر اسے کافر کہتا رہے تو تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ سلامت رہو، تمہیں اعتراض کس بات کا ہے جناب علی؟ سرکار ابو طالب کے کہنے پہ رسول خدا اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے میرے اکرامی، توجہ، اللہ کی توحید بیان کی، اپنی رسالت بیان کی، اور فرمایا اے میرے اکرامی، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ دیکھو، میں کسی غیر کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا، اسی لیے اپنوں سے بات کر رہا ہوں۔ چشم فلک نے دیکھا، بڑے بڑے بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ اچانک سے ایک کونے سے 10 برس کا علی اپنی ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا اور فرمایا انا ناصرا یا رسول اللہ، سلامت رہو، انا ناصرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ ہوں۔ رسول نے یوں دیکھا، فرمایا یا علی تم بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے۔ رسول نے پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ علی پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا انا ناصرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول نے پھر دیکھا، فرمایا یا علی تم بیٹھ جاؤ۔ رسول نے پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ علی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا انا ناصرا یا رسول اللہ۔ روایت کے لفظ ہیں کہ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی کھری، علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی آج تو نے میری نصرت کا وعدہ کیا ہے، آج میں رسول بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج سے انت وصی، انت وزیر، انت خلیفۃ من بعدہ، آج سے تو میرا وصی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں چلتے چلتے ایک جملہ تیرے گوش گزار کرتا ہوں۔ اب یہ دعوت حضور شیرہ تمام کتابوں میں لکھی ہے، برادران کی کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ اب اسے دیکھ کے اسے سافٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، تاکہ کچھ بڑوں کی بتوں کی پوجا کو بچایا جا سکے۔ اجی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ توجہ کرنا، میں کہتا ہوں اللہ کی توحید کی قسم ہے، پوری ذمہ داری سے علی ایمان نہیں لائے، محمد کی رسالت کی قسم ہے علی ایمان نہیں لائے، علی کی ولایت کی قسم ہے علی ایمان نہیں لائے، حسن کی سخاوت کی قسم ہے علی ایمان نہیں لائے، حسین کی شہادت کی قسم ہے علی ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہوتا ہے۔
مسلمان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جی 40 سالہ نبی غار ہرا میں بیٹھ کر سوچا کرتے تھے کہ یہ کھجوریں کس نے بنا دی، یہ دریاؤں میں پانی کس نے بھر دیا، یہ بڑے بڑے اونٹ کس نے بنا دیے، یہ ہوائیں کس نے چلا دی ہیں۔ تو اللہ نے سوچا، توجہ، سوچا اللہ نے کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سوچیں بھی اچھی رکھتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں نبی بنا دیا جائے۔ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے نا، یہ نصاب ہے جو تیرے بچوں کو پہلی سے لے کے 10ویں تک پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے خود 9ویں جماعت کی انگلش کتاب میں پڑھا تھا، دی ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ڈڈ ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ، کہ پاک پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں نے مولوی سے کہا اچھا محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ اجی نہیں جانتے تھے۔ میں نے کہا پھر یہ بتا صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ اجی حضرت علی نے۔ میں کیا ہوں نا کتھوں سکھیا سی؟ ہائے 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 ہائے، مولوی تو کبھی نہیں مانے گا مصطفیٰ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ اگر تو نے مان لیا تو تجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کاغذ قلم کیوں نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سر مولا تیری جوانی سلامت رکھے۔ توجہ ہے جناب علی، ایک بہت بڑا کمال ہے، توجہ، ختم شریف میں رکھی ہوئی بریانی کا، پھلوں کی خوشبو کا، دیسی گھی میں پکے ہوئے حلوے کا، کھیر میں موجود باداموں کی دھنوں، جنہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی فوراً عقائد بدل جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت غار ہرا میں رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھا تو مصطفیٰ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، مصطفیٰ نے کانپنا شروع کر دیا۔ یہی لکھا ہے نا، پھر گھر آ کر جناب سیدہ خدیجہ سے کہا زم بھی لونی، مجھے کوئی چادر دو، مجھے کوئی لحاف اڑا دو۔ مصطفیٰ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، مصطفیٰ نے کانپنا شروع کر دیا۔ اور نیچے مولوی نے لکھا یہ جلال جبرائیل تھا کہ جلالت جبرائیل کی وجہ سے مصطفیٰ پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ میں کہتا ہوں مولوی ذرا سر پہ قرآن رکھ کے سوال کا جواب تو دے، کیا یہ وہی جبرائیل نہیں جو معراج کی رات سدرہ کی حدود پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا آقا اس سے آگے تیری جوتی تو جا سکتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لاؤ مرشد سکی سردار کلندر اللہ اکبر۔ مل کر ساتھ دے تو اس سے بھی بڑا جملہ تیری سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل کو دیکھ کر مصطفیٰ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، مصطفیٰ نے کانپنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت ختم شریف میں رکھا ہوا حلوہ شریف مولوی شریف کے سامنے آتا ہے۔ مولوی بڑا سا کپڑا سر پہ ڈال کے کہتا ہے صاحب تاج والمعراج والبراق والاعلیٰ۔ حلوے کی خوشبو سے مولوی بھول جاتا ہے اور بات یہ بھول جاتا ہے کہ جبرائیل کو دیکھ کے مصطفیٰ کانپے بھی تھے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ۔ اللہ اس کا عاصم ہے اور جبریل محمد کا خادم ہے۔ اور جنت کی کوٹھی بنا کر صدقے کو اپنے اوپر حلال کرنے والے ملا عقل کی گولی تھا، نوکروں کو دیکھ کر مالک کعبہ نہیں کرتے۔ موضوع یاد ہے نا؟ وعدہ ہو گیا۔ اس وعدے کے دو فریق ہیں، ایک طرف ہے 43 برس کا نبی،
दूसरी तरफ है 10 बरस का अली। तवज्जो, ना नबी वादा खिलाफी कर सकता है, ना अली वादा खिलाफी कर सकता है, मगर 10 बरस के अली ने इस शान से अपने वादे को निभाया है कि जिस वक्त नबी के वादा निभाने का वक्त आया, गदीर खून पे जरा देर हो गई तो अल्लाह ने अपना लहजा बदल कर फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, पहुंचा दीजिए जो आपके रब ने आप पे नाज़िल किया है। अगर आपने ये ना पहुंचाया तो आपने रिसालत का कोई काम ना किया। गोया अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा था, मोहम्मद, अली ने सारी जिंदगी तेरी हिफाजत करके अपना वादा निभाया है, अब तू भी अली का हाथ बुलंद करके मन कुंता मौला का ऐलान करके अपना वादा निभा, क्योंकि मेरा रसूल तेरा वादा मुझ अल्लाह का वादा है और मैं अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। मिलकर जुमला वो तेरी समातों की नजर करने लगा। पूरी कायनात एक पलड़े में हो, दूसरे पलड़े में जुमला हो, पूरी कायनात इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तवज्जो, वादा हो गया। अकराबीन उठे और उठकर जाने लगे कि सरकार अबू तालिब ने फरमाया, ऐ अकराबीन, रुक जाओ। सब रुक गए। फिर सरकार मुखातिब हुए रसूलुल्लाह से और फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, आज इन सब बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे 10 बरस के अली ने तेरी नुसरत का वादा किया है। मेरे भतीजे, मेरे अली की रगों में मुझ अबू तालिब का वफादार खून दौड़ रहा है। आज मैं अबू तालिब भी तुझसे वादा करता हूँ, मेरा अली बिल्कुल वैसे ही तेरी हिफाजत करेगा जैसे मैंने सारी जिंदगी की है। मगर भतीजे, एक फर्क होगा, वो ये कि मैंने सारी रात तेरे बिस्तर के करीब जाकर तेरी हिफाजत की है। मेरा अली तेरे बिस्तर पर सोकर तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाहु अकबर। यो जिंदाबाद। मेरा अली तेरे बिस्तर पे सो के तेरी हिफाजत करेगा। तवज्जो करना। अच्छा, वादा हो गया। अब तवज्जो। वक्त गुजरा। एक वक्त ऐसा आया कि जब एक ही साल में जनाब अबू तालिब और सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह को छोड़कर दुनिया से चले गए। रसूल ने उस साल का नाम रखा आमुल हुज़न। आम कहते हैं साल को, हुज़न कहते हैं गम को। गम का साल। तवज्जो करना। और ये जो आमुल हुज़न है ना, ये उन वजीफा खौर मुफ्तियों के गले में हड्डी बन के अटका हुआ है जो गम हुसैन के खिलाफ कहते हैं। सोग तो सिर्फ 3 दिन का होता है। अगर सोग 3 दिन का होता है तो रसूल खुदा ने अपने सहाबा समेत अबू तालिब का सोग पूरा साल क्यों मनाया? अल्लाह तवज्जो। जिब्राइल आया, अपने मलकूती लब मुस्तफा के कदमों पे रखे, बोसा लेके कहता है, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि अब मक्के में आपकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहा, लिहाजा आप मदीना की तरफ हिजरत कीजिए। हुक्म खुदा के मुफ्ती आजम ने तैयारी शुरू की। तवज्जो। अंधेरी रात थी, सफर की आखिरी रात थी और रात बड़ी अंधेरी थी। इससे पहले कि हिजरत पढ़ूं, मेरा दिल है कि कुतुब अहले सुन्नत से एक रवायत तेरी समात की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरी दिन के वक्त कोई सुई गुम हो जाया करती थी, तवज्जो, तो वो दिन की रोशनी में भी मुझे नहीं मिलती थी। लेकिन जिस वक्त रात को रसूल खुदा घर तशरीफ लाते तो अभी वो सहन में होते थे तो हुजरे में इतनी रोशनी हो जाया करती थी कि सुबह की गुम हुई सुई रात को रसूल के चेहरे की रोशनी की वजह से मुझे मिल जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
مل کر کہیے سبحان اللہ. بھائی کتب اہل سنت سے روایت ہے, مل کے کہو سبحان اللہ. توجہ, صبح کی گم ہوئی سوئی رات کو اللہ اکبر. رات کے وقت رسول کی چہرے کی روشنی کی وجہ سے مجھے مل جایا کرتی تھی. اب توجہ, اب مجھے یہ بتاؤ کہ سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ روشن چہرے والا رسول جس گھر میں بھی رہے گا وہ گھر رات کے وقت بھی دن کی طرح جگمگائے گا یا نہیں؟ اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں کفار رسول کو گرفتار کرنے کے لیے یا معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے, تو کیا وہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ رسول گھر میں نہیں ہے کیونکہ اندھیرا ہے؟ توجہ, اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اگلا جملہ بھی تجھے سمجھ آ جائے گا. اتنی زیادہ نور والا, اتنی روشنی والا, سورج کی شعاؤں سے زیادہ روشن چہرے والا رسول جس گھر میں بھی رہے گا وہ گھر رات کے وقت بھی دن کی طرح جگمگائے گا. اور جب وہ گھر سے چلا جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ رسول تو گھر میں ہے ہی نہیں. اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا, یا علی تو میرے بستر پر مصطفیٰ بن کے سو جا, کیونکہ تیرے چہرے کی روشنی میرے چہرے کی روشنی سے کم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میرا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور تو خدا کا چہرہ. آپ سلام. آپ سلام. اچھا, اس جملے میں تم لوگ بول رہے ہو, اگلا جملہ بڑا مشکل ہے. اگر تم مجھے اس کی قیمت نہ دیتے تو میں نے وہ پڑھنا نہیں. مشکل بات ہے, 5 بندے بھی سمجھ گئے, میں راضی. اچھا, اب اس کا ایک اور پہلو ہے. گھر میں تو روشنی کا انتظام کر لیا رسول نے, اب باہر کا کیا کرے گا؟ خود تو جدھر سے بھی گزرے گا پتہ چل جائے گا کچھ جا رہا ہے. مثال کے طور پہ علماء ذاکرین کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, باہر پولیس کھڑی ہو مجھے گرفتار کرنے کے لیے. یہاں روشن باہر اندھیرا, خوب اندھیری رات. اچھا, اب ایسا ہو کہ یہاں اندر لائٹ چلی جائے, لوڈ شیڈنگ کا دور ہے, سب کہیں گے جی بڑا اچھا ہو گیا قبلہ. اب آپ اندھیرے میں چپ کر کے نکل جائیں, باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اب یہاں بھی اندھیرا ہے باہر بھی اندھیرا. میں کیا کروں؟ میں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اسے اپنے چہرے پہ رکھ لوں. اب مجھے یہ بتاؤ, کیا یہ روشنی مجھے چھپنے دے گی؟ جہاں سے بھی گزروں گا, جملہ مشکل ہے, پتہ نہیں کیا قیمت ملے گی, جہاں سے بھی گزروں گا یہ روشنی بتا دے گی کہ وہ جا رہا ہے. اسی لیے تو رسول نے جہاں گھر میں روشنی کا انتظام کیا وہیں اپنے ساتھ اندھیرے کا انتظام بھی کر لیا. یار جو سمجھو سلام, وہیں اپنے ساتھ اندھیرے کا بھی انتظام کیا کہ ظلمات کے اندھیرے میں نور چھپا رہے. اچھا, اللہ اکبر, سلامت رہے. رسول نے فرمایا میرے بستر پہ خطرہ ہے, میرے بستر پہ سو جاؤ. علی لیٹ گئے, علی لیٹ گئے. فرمایا نہیں علی, تم میرے بستر پر تم بن کے لیٹے ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم ہم بن کر لیٹو اور تمہیں تم سے ہم, میں خود بنا. یہ کہہ کر رسول نے یوں اپنا امامہ اتارا, علی کے سرحانے رکھا, چادر اتاری, یوں علی کے اوپر چادر ڈالا. توجہ, فرمایا لو اب تم بن گئے تم سے ہم. توجہ, میں نے عالم تصور میں رسول کی نالین پہ بوسہ لیا. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا علی کو تم سے ہم بنا رہے ہیں. توجہ, کیا علی بن گئے تم سے ہم؟ فرمایا نہیں, علی علی ہی ہیں, ہم کی شبیہ بن گئے.
शाबाश, जो समझे उस सलाम है। अली अली ही हैं, हम की शबी बन गए। या रसूल अल्लाह, आपने तुमको हम की शबी कैसे बनाया, अली को अपनी शबी कैसे बनाया? फरमाया इमामा रख के चादर डाल के, इमामा रख के चादर डाल के, तो इमामा रख के चादर डाल के। अब जब भी कोई मौलवी तुझसे पूछे ना हुसैन के घोड़े की शबी क्यों बनाते हो, उसको बता देना इमामा रख के चादर डाल के शबी बनाना रसूल खुदा की सुन्नत है। सलामत रहे। अल्लामा हज़रत हसन के जुमले याद आ गए। वो फरमाते हैं कि रसूल मक्का छोड़कर चले गए, सोने वाला बिस्तर रसूल पे सो गया और ऐसा सोया कि सुबह तक करवट ही न बदली। कि इस सोने वाले के सोने को कभी न सोने वाले अल्लाह ने देखा। सोना परखा, बड़ा खालिस सोना था। अल्लाह ने वहीं से कहा रसूल सुनते हो, सुनते हो? जी परवरदिगार, सोना खरीद ना लूं। शाबाश शाबाश शाबाश। हर बीज हर फसल के लिए नहीं होता, सोना खरीद ना लूं। अल्लाह खरीदना चाहता है तो खरीद ले। अच्छा फिर ऐसा कर, सोने वाले से हमारी बात करवा दे। रसूल ने वहीं से कहा सोने वाले ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, सोना बेचते हो? अगर कोई मुनासिब कीमत मिलती है तो बेच देते हैं। अच्छा तो बेच दो ना। सोने वाले ने कहा खरीदार कौन है? जो रसूल ने कहा अल्लाह। सोने वाले ने कहा वो क्या देगा? रसूल ने कहा तुम क्या लोगे? सोने वाले ने कहा वो क्या देगा? रसूल ने कहा तुम क्या लोगे? सोने वाले ने कहा वो क्या देगा? रसूल ने कहा तुम क्या लोगे? आखिर सोने वाले ने ये कहकर बात ही खत्म कर दी कि जब खरीदार ही अल्लाह है तो जो उसकी मर्जी है वो दे दे, जो उसकी मर्जी, शाबाश, जो उसकी मर्जी है वो दे दे। इतना कहना था कि अल्लाह ने कहा अली बस सौदा तय हो गया, आज से तेरा सोना मेरा हो गया, मेरी मर्जी तेरी हो गई। अल्लाहू अकबर। सलामत रहो, सलामत रहो। नबी चले गए, बस आखिर जुमला, तवज्जो। रसूल चले गए, बिस्तर रसूल पे अली सो गए। सुबह के वक्त मुशरिकीन ने आके बिस्तर रसूल पे अली को देखा, मायूस होकर चले गए। अब मुशरिकीन मक्का की एक मीटिंग हुई अबू जहल के डेरे पे। उन्होंने कहा सबसे नादिर और नायाब मौका हमें अब मिला है। रसूल चला गया है मक्का छोड़कर, पीछे रह गया है अली तन्हा। हम करेंगे अली को गिरफ्तार और इस अली की खातिर वो रसूल मक्के लाजमी आएगा क्योंकि वो इसके बगैर नहीं रह सकता। अब जब ये बात हुई ना तो अबू जहल का बोस चढ़ा। उसने कहा नहीं, हम अली को सिर्फ गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि कत्ल करेंगे। 70 कबीलों के सरदार सामने आओ, अपनी अपनी तलवारों पे हाथ रखो, अपने अपने बुतों की कसमें खाओ कि अली का खून किसी एक कबीले के सर नहीं आएगा। तवज्जो, पूरा मक्का में कुल 70 कबीले आबाद थे, पूरा मक्का अली के खून को अपने सर लेगा। तवज्जो, 70 कबीलों के सरदार है, अपनी अपनी तलवारों पे हाथ रखे, अपने अपने बुतों की कसमें खाई। यूं अबू जहल ने हाथ से इशारा किया, 300 नौजवानों को इकट्ठा किया गया। यूं अबू जहल ने हाथ से इशारा किया, 300 नौजवानों ने अपनी तलवारों को नयाम से बाहर निकाला, यूं नंगी तलवारों को हवा में लहराया। आगे आगे अबू जहल, पीछे 70 कबीलों के सरदार, पीछे 300 नौजवान अपनी नंगी तलवारें हवा में लहराते हुए, बुतों के गीत गाते हुए, मक्के की गलियों से होते हुए अबू तालिब की हवेली के दरवाजे में पहुंचे। तवज्जो, अभी किसी निजस हाथ ने अबू तालिब के घर के दरवाजे को छुआ नहीं था कि अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला। कुल ईमान ने पहला कदम घर से बाहर निकाला।
यूं अली ने ऐनुल्लाही नजरों से 300 नौजवानों को देखा, हाथों में नंगी तलवारें, आंखों में खून उतरा हुआ, 70 कबीलों के सरदार। अबू जहल आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है, हमने तुझसे कहा था कि मोहम्मद का साथ छोड़ दे, तूने नहीं छोड़ा। तेरी वजह से मोहम्मद मक्का से निकलने में कामयाब हुआ। तूने हमारे बुतों को गलत कहा। अब पूरे मक्का ने कसम खाई है कि हम तुझे कत्ल करके तुझसे बदला लेंगे। अबू जहल बोलता रहा, शहंशाह मुस्कुराते रहे। अबू जहल बोलता रहा, बादशाह मुस्कुराते रहे। अबू जहल बोलता रहा, शहंशाह मुस्कुराते रहे। जब चुप हुआ तो अली ने कहा, बस इतना ही बोलना था। कहता, हाँ बस इतना ही बोलना था। यूं बेनियाज बाप के बेनियाज बेटे ने अपने बाप की तलवार को नयाम से बाहर निकाला। अबू जहल की गर्दन पर रख के कहा, रास्ता छोड़, जो मेरा हाथ रोक लिया करता था वो आज मक्के में नहीं है। एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी होती है विलायत, ऐसे होते हैं इमाम। हाथ में सारी खुदाई, पाँव में जंजीर है। अदादारो, मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना एक ऐसा घराना है जिस घर की हर हुज्जत अपने आप में अपना मकाम रखती है। अल्लाह को सजदा करके हर किसी ने राजी किया है, मगर जिस हस्ती पे सजदों को भी नाज हो उसे सैयद सज्जाद कहा जाता है। मौला तेरी हाय कबूल करे। मेरा ये इमाम हुज्जत खुदा, वक्त का मोहम्मद, इसरे ज़हरा होने के साथ साथ हुसैन मजलूम का सबसे पहला अज़ादार भी। ना इससे बड़ा कोई हुसैन का मातमी है, ना इससे बड़ा कोई हुसैन का अज़ादार है। ये वो इमाम है जिसके गोश्त ने कट कट कर करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान, सकीना का लाशा उठाते हुए हर लम्हे हुसैन का मातम किया। मौला तेरी हाय कबूल। एक मिसरा है जो कयामत तक के लिए अमर है, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। तू रोने में शर्म कर रहा है, खुदा की कसम सज्जाद का तो नाम ही कयामत तक रोने के लिए काफी है। और एक बात हमेशा याद रखना, सज्जाद के मसाइब में रोना मुश्किल नहीं है, बल्कि सज्जाद के मसाइब पढ़ना मुश्किल। सज्जाद के मसाइब पढ़ना मुश्किल, सबसे ज्यादा मसाइब है सज्जाद के, मगर फिर भी सज्जाद की शहादत पढ़ना सबसे मुश्किल है। वजह क्या है? हर मजलूम की शहादत पढ़ते हुए जाकिर खतीब को पता होता है मैंने कहां से शुरू करनी है, कहां पे खत्म करनी है। कायनात का वाहिद मजलूम है सज्जाद, जिसकी शहादत पढ़ते हुए खतीब परेशान हो जाता है कि मैं सज्जाद की शहादत कौन सी पढ़ूं, क्योंकि आशूर के दिन सुबह से लेकर हुसैन के आखिरी सजदे तक 18 मरतबा मरा है सज्जाद। कभी अकबर के सीने की बर्छी देख के मरा, कभी ओनो मोहम्मद के लाशें देख के मरा है, कभी कासिम का लाशा देख के मरा है, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू देख के मरा है, कभी अस्कर के गले का तीर देख के मरा है, कभी हुसैन की 13 ज़रबें देख के मरा है, कभी शामे गरीबा में चलते हुए खैमे देख के मरा है, कभी फुप्पियों को बेरिदा देख के मरा है, कभी सकीना के फटे हुए कान देख। अब जिसने शर्म करके रोना उसका अपना मुकद्दर, अजर को मिल अल्लाह। सादात के बसते हुए घर की एक रवायत सुन, अगर समझ आ गई तो सारी जिंदगी रोने के लिए काफी। अली जैसे फकर पसंद इंसान ने हुक्म दिया कि घर में कालीन बिछाए जाए, और जब बिछ जाए तो सबसे पहले मुझे खबर की जाए। जब कालीन बिछ गए तो यदुल्लाह ने अपनी हथेली को कालीन पे रखा और फरमाया उठा दिए जाए। रेशम के बुने हुए कालीन थे, एक बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीसरा बदला, 7 कालीन बदले गए। बीबी फिजा ने कहा, आका कालीन बार बार क्यों बदलवा रहे हैं? अली फरमाते हैं, बहन फिजा कालीन जरा सख्त है, मेरा सज्जाद बड़ा नफीस है। कालीन जरा सख्त है, मेरा सज्जाद बड़ा नफीस है। कालीन बार बार इसीलिए बदलवा रहा हूँ कि कहीं मेरे पोते सज्जाद को इन पे पांव रखने से तकलीफ ना हो। और जिसने अब तक सीने पे हाथ नहीं मारा
یا علی جس سجاد کے نازک تلووں کے لیے آپ قالین بدلوا رہے ہیں، وہ سجاد وزنی توگ گلے میں ڈال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے ردا ماں بہنوں کے ساتھ 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ شام جا رہا۔ نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم، شرم کر کے بول رہے جس کا کچھ بچ گیا، خدا کی قسم روتے روتے مر بھی جاؤ تو اس جملے کی قیمت نہیں ہے۔ پوری کائنات میں انسانیت کا پہلا امام ہے سجاد، کہ جس کے سر پہ جب امامت کی دستار آئی تو ماں پوچھ رہی تھی سجاد جل کے مر جاؤں یا باہر چلے جاؤں؟ مولا تیری ہائے قبول کرے، سجاد جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں؟ سجاد نے کہا اماں جل کے مرنا حرام ہے، باہر چلی جاؤ۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد آنکھیں کھول، میں اکبر کے پالنے والی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، باہر اکبر کے قاتل کھڑے ہیں، بتا میں باہر کیسے جاؤں؟ جتنے بھی سید بیٹھے ہو جملہ سننا علامہ اظہر حسن زیدی کا، وہ فرماتے ہیں سیدو تمہاری سب سے بڑی محسن بی بی زینب ہے، 3 بار اس نے سجاد کی گردن پہ گردن رکھی ہے، شام غریبہ میں ذبح ہو جاتا سجاد اگر زینب نہ ہوتی، خیموں کے شعلوں میں جل جاتا سجاد اگر زینب نہ ہوتی۔ کون سا شیعہ ہے جسے معلوم نہیں کہ بی بی کو چلنا نہیں آتا تھا، بیمار سجاد کو پشت پہ اٹھا کے خیموں کے شعلوں پہ چلتی بھی تھی اور رو کے کہتی تھی حسین اکبر اٹھانا آسان ہے، تیرے ہنستے ہوئے قاتلوں کے سامنے سجاد اٹھانا مشکل۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، بڑا امیر بندہ ہے نا جو سجاد کے غم میں ہائے نہیں کہہ سکتا۔ اجرکم من اللہ۔ ایک روایت سننا، سجاد فرماتے ہیں آگ کی شدت سے میری آنکھیں کھلی، میں نے دیکھا میری 4 سال کی سکینہ ہے، اس کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، کان پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، سکینہ باہر نہیں جا رہی۔ سجاد فرماتے ہیں سکینہ میں نے تو سب سے کہا تھا کہ باہر چلی جاؤ، تو باہر کیوں نہیں گئی؟ بندہ ہو شیعہ اور ماتم نہ کرے، ہاتھ جوڑ کر سجاد سے معافی مانگی۔ سکینہ میں نے تو سب سے کہا ہے باہر چلی جاؤ، تو باہر کیوں نہیں گئی؟ سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا آپ نے کہا ہے سر کے بالوں کو اپنا پردہ بناؤ، جو باہر گئی ہے وہ بڑی ہے، ان کے بال بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، میرے بال چھوٹے۔ مولا تیری ہائے قبول، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا رونے والوں کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کسی کے غم میں رونا نہ پڑے۔ سادات سے معافی مانگے کہ جملہ پڑھنے لگا، جتنے بھی نمازی عزادار بیٹھے جو نماز پڑھ کے حسین کی مجلس میں آئے، ایک سوال کا جواب تو دے۔ ادھر دیکھنا، ادھر طرف، نماز میں قنوت کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہو نا نماز میں قنوت، ایسے پڑھتے ہو نا؟ روتے روتے مر بھی جائے اس جملے کی قیمت نہیں ہے۔ مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے، 1400 میل کے سفر میں تیرے امام نے قنوت ایسے پڑھا ہے۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، تیرے امام نے قنوت ایسے۔ کربلا کے 20 سال بعد پوری ذمہ داری سے روایت پڑھو، جس نے اب تک سجاد کا ماتم نہیں نہ کیا، ادھر دیکھیں، واقعہ کربلا کے 20 سال بعد اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام رکھا زید۔ یہ جتنے بھی زیدی سادات ہیں نا یہ سب زید بن علی کی اولاد ہے۔ جب زید 3 سال کا ہوا نا تو دیکھتا کیا ہے، صبح بابا روتا ہے، شام کو بابا روتا ہے، مصلی پہ بابا روتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے ہائے کربلا، ہائے شام۔ زید آیا محمد باقر کے پاس، باقر بھائی ہے نا زید کا، زید ہے 3 سال کا، محمد باقر ہے 26 سال کا، گود میں بیٹھ کے کہتا ہے باقر بھیا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ داڑے مار مار کے رونے لگا باقر، ماتھا چوم کے کہتا ہے زید ہماری ایک پھپھی ہوتی تھی، وہ 4 سال کی تھی، اس کا نام سکینہ تھا، وہ دادا کو بڑی پیاری تھی، ماتم کر، ماتم نہیں آتا ماتم، اس کا نام سکینہ تھا، وہ دادا کے سینے پہ سوتی تھی، کربلا کے بعد اس کے بندے نوچ لیے گئے، رخساروں پہ تماچے مارے۔ سننا سننا جملہ سننا،
خصوصاً جتنے بھی سادات بیٹھے، یہ آدم سادات ہے، یہ نوح سفینہ آل محمد ہے، یہ ابراہیم شام غریبہ ہے جو جلتی ہوئی آگ پہ سجدہ کرتا رہا۔ زید ہوا جوان، بازوں میں بڑا ناز، تلوار چلانی سیکھی، بازوں میں بڑا ناز، نہیں رونے دوں گا بابا کو، کیوں روتا ہے بابا خون، میں لوں گا حسین کے خون کا بدلہ۔ ایک دن آیا قریب آ کے کہتا ہے بابا سجاد، ہاں بیٹا زید، بابا میں نے تلوار چلانی سیکھ لی ہے، بابا میں نے لڑنا سیکھ لیا ہے، بابا میں نے جنگ کرنا سیکھ لی ہے، بابا میں نے تلوار چلانی سیکھ لی ہے۔ اچھا زید، ماشاءاللہ۔ کہتا بابا آنا، میں نے عرب کے 50 سوار بلائے ہیں، میں ان سے جنگ لڑوں گا، تو دیکھ میں لڑتا کیسا ہوں۔ ادادارو بوڑھا باپ آگے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، زید نے تلوار چلانا شروع کی، 50 کے 50 پہلوان بھاگ گئے، زید خوش ہو گیا، میرا بابا بڑا خوش ہوگا، میں نے تلوار بڑی اچھی چلائی ہے۔ ادادارو زید نے ہنستے ہنستے پیچھے مڑ کے دیکھا، سجاد غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، مٹی پہ تڑپ رہا تھا سجاد، اور جس نے اب تک ماتم نہیں کیا تھا دیکھے میری طرف، مٹی پہ تڑپ رہا تھا سجاد۔ زید نے تلیاں ملی، سجاد کی آنکھیں کھلی، رو کے کہتا بابا کیا میں نے تلوار ٹھیک نہیں چلائی، تو بے ہوش کیوں ہو گیا ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں زید، کبھی میں بھی جوان تھا، میں بھی تلوار چلانا چاہتا تھا، کبھی اکبر کی لاش آئی، کبھی قاسم کی لاش آئی، میں منتیں کرتا رہا، بابا مجھے تلوار چلانے دے۔ حسین نے کہا نہیں سجاد، تو نے ایک بار ذبح نہیں ہونا، تو نے کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں، کبھی زندان۔ روتے ہو بس آخر جملہ، روتے ہو۔ زہر ملا ہے سجاد کو، شہادت ہوئی ہے 25 محرم کو، زہر 25 محرم کو نہیں ملا، زہر ملا ہے 20 محرم کو۔ زہر کام کیا کرتا ہے؟ زہر جگر کو کھول کر خون میں تبدیل کر دیتا ہے، جگر تو پہلے ہی خون بن کر شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ زید نے سجاد کو سینے سے لگایا، کہا بابا اپنے آخری وقت میں بھی شام کا نام لے کے خون کیوں رو رہا ہے؟ آواز بس آخری جملہ، رونے میں شرم، بابا اپنے آخری وقت میں بھی شام کا نام لے کے خون کیوں رو رہا ہے؟ آواز زید، شام کا ایک منظر ہے جو مجھے اب تک نہیں بھولتا۔ آواز بابا کیا منظر ہے؟ آواز جب شام کے خونی بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا ہے، پتھروں کی بارش تیز ہوئی، اللہ جانے شمر قبیلے نے میری 4 سال کی بطول بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پتھروں کی بارش رکی ہے، میری 4 سال کی بطول بہن میرے قریب آئی، میرا دامن پکڑ کے کہا سجاد میں تیری دکھی بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں تیری دکھوں سے بھری ہوئی بہن ہوں، سجاد میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، سجاد یہ میرا پہلا اور آخری سوال ہے، مجھے انکار مت کرنا۔ سجاد فرماتے ہیں میں نے کہا مانگ، میں اسی وقت مر جاتا، نہ وہ کہتی نہ میں سنتا۔ میری 4 سال کی بطول بہن نے میرا دامن پکڑ کے کہا یا اخی قر شمر اللہ یذہب صوتوں علی وجہی، سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، اس کتے شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے تمہارے تازیانے لگائے۔ سجاد بڑی تکلیف ہوتی ہے، سجاد میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین اعوذ باللہ من الشیطان اللہم کل صلواتک علیہ